السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو قرآن پاک سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کا ایسا مجرب اور لاجواب وظیفہ دے رہے ہیں کہ جس کو اختیار کرنے سے جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور جتنے بھی آپ کے دشمنوں کی اندرونی اور بیرونی سازشیں ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی، اور آپ کے دشمنوں کی زبان بندی ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب، انتہائی طاقتور اور انتہائی پر اثر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو طریقہ ہم بتاتے ہیں اس طریقے سے اور ہمارے بتائے ہوئے جو شرائط ہیں، جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وظائف کے، ان کو اختیار کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور مکمل یقین کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے اوپر مکمل یقین کر کے جب آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو چند ہی دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کے دشمن کی زبان بندی کر دیتا ہے۔ اور تقریباً 80% اب اس ماحول کے اندر لوگ ایسے ہیں جو دشمنوں سے پریشان ہیں، اور دشمن بھی کون ہیں؟ غیروں سے زیادہ اپنے ہیں، اور حسد کی بنا پر جو ہے وہ دشمنی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی اس قدر بڑھ گئی کہ اب لوگ ایک دوسرے پر جادو سحر کرنے لگے، بندشیں کرنے لگے، رکاوٹیں ڈالنے لگے، جو کہ کفر ہے۔ یعنی کہ انہوں نے صرف اور صرف دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی خاطر اور صرف حسد کی بنا پر اپنے ایمان کا بھی نقصان کیا، اپنی دنیا اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح دشمنی کرنے سے بجائے فائدے کے یہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں اور خوشی کا اظہار کریں، اور جس کو آپ خوش دیکھتے ہیں اس کے حق میں دعائیں کریں، تو اللہ پاک آپ کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اور یہ وظیفہ اتنا پر تاثیر ہے کہ آپ اس کو ہے مختصر اور 3 دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کے جو اندرونی اور بیرونی جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اب 2 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو وہ ان کو اللہ پاک ہدایت عطا فرما دیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سیدھی راہ پہ چلے آتے ہیں۔ اگر وہ دشمنی سے باز نہیں آتے، اپنی حرکات سکنا سے باز نہیں آتے، آپ کی بدگوئی کرتے ہیں، آپ کو پریشان کر رکھا ہے، نالاں کر رکھا ہے، آپ بالکل بیزار ہو چکے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی جو زبان ہے وہ بند ہو جائے گی، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت ایسے معاملات فرما دے گا کہ وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، کہیں سے اسکپ نہ کیا کریں، کیونکہ اس کے اندر جو ہم شرائط، قواعد، ضوابط ہم بتاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، یا پھر جو قیمتی معلومات ہیں کوئی چیز بھی رہ جاتی ہے، اور وظائف کو آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر ٹھیک طریقے سے آپ کو فائدہ نہیں ہو پاتا، یا پھر آپ واٹس ایپ پر یا کمنٹ سیکشن کے اندر آپ ہم سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ یہ چھوٹی سی اور مختصر سی ویڈیو ہوتی ہے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ ہم کوئی کسی سے اس معاملے میں لینا دینا نہیں کرتے۔
اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرائع کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اب اس وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ صرف اور صرف دن کو 11 بجے سے لے کر عصر تک کر سکتے ہیں۔ اب عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا فجر کے بعد دن میں، رات میں آپ نہیں کر سکتے۔ اس وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ دن کو 11 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک ہے۔ جیسی عصر کا وقت شروع ہوگا تو اس وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس ٹائم کے دوران، اس ٹائم کے اندر آپ نے اہتمام کے ساتھ صرف 3 دن اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ پھر اللہ پاک کی قدرتیں دیکھیں، پھر آپ اللہ پاک کی جو ہے وہ طاقت کو دیکھیں، پھر اللہ پاک کے کلام کی طاقت کو دیکھیں کہ آپ کے دشمن کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور دشمن کا ایسا حال ہوگا کہ آپ کو اگرچہ اس نے تکالیفوں سے، پریشانیوں سے چور کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ کو اس پر ترس آئے گا، رحم آئے گا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نمازوں کا اہتمام کریں، حسب توفیق و صدقات کا اہتمام کریں اور توبہ استغفار کریں۔ اور یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے کرنا ہے کہ جو واقعی اس طرح کے وظائف کے حقدار ہیں۔ ایسے نہیں کہ چھوٹی سی بات ہوئی اور آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا کسی کے خلاف، ذرا سی کوئی ناراضگی بنے کہ نہیں تو پھر آپ نے وظیفہ، تو یہ پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تو بجائے فائدے کے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ وظیفہ بامر مجبوری اور ایسا دشمن کہ جو آپ کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہو، بدخوئی کر رہا ہو، آپ کو، آپ کے اولاد کو، آپ کے جان و مال کو نقصان دے رہا ہو، رات دن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہو اور آپ بہت پریشان ہو، تو اس طرح کے آدمی کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی اچھے عالم کے پاس، یعنی کہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے کسی اچھے سمجھدار عالم کے پاس آپ جا کر کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر لیں کہ آیا کہ اس کے بعد یہ وظیفہ اس پر پڑھنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ بہت پرتاثیر تیز وظیفہ ہے۔ تو کسی کے ساتھ تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم غصے میں آ جائیں اور صبر کا دامن ہم چھوڑ دیں اور ہم خود ہی شیطانی راستے پر چل پڑیں اور اپنا نقصان کریں دین، دنیا اور ایمان کا، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کسی کو نقصان دینا نہیں، ہمارا مقصد اپنے آپ کو دوسرے کے نقصان سے بچانا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بھی دوسرا نقصان سے بچے۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ، بہتر تو یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کی تصویر آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر تصویر نہیں ہے تو پھر آپ کو انتہائی مضبوط اس کا آنکھیں بند کر کے تصور باندھنا پڑے گا۔ آپ وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت حاجات پڑھیں، اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، سورۃ الفاتحہ، آیت کرسی اور چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، پھونک کر اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیریں حصار کی نیت سے، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، اور نیت یہ کریں کہ میں اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے کاروبار کا، آپ کے اپنے دین دنیا کے جتنے معاملات ہیں تمام کا حصار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اور اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین، آپ کے آبا و اجداد کو ایصال ثواب کریں۔ اس کے بعد آپ پر تصویر ہونا لازمی ہے۔ آپ تصویر لیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، آنکھیں بند کر لیں۔ اگر تصویر نہیں ہے تو تصور پہلے پکا اس کا کر لیں دشمن کا، اگر تصویر ہے تو پھر تصویر کو سامنے رکھیں اور اس پر نظر کو ٹکا کے رکھیں۔ تو آپ نے یہ آیت مبارکہ جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، 1002 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 1002 مرتبہ پڑھنے کے بعد
آپ نے اگر تصویر ہے تو تصویر پر اس نیت سے پھونکنا ہے کہ یا اللہ اس کے نصیب میں اگر ہدایت ہے تو اسے ہدایت عطا فرما، اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کی زبان کو بند کر دے، اس کو چکنا چور کر دے۔ لیکن یہ لفظ لازمی کہنا ہے کہ یا اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے تو اسے ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو پھر اس کو تباہ و برباد کر، کیونکہ آخر مسلمان ہے۔ اگر مسلمان نہیں بھی ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اللہ کی مخلوق تو ہے، ہم تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا مقصد تو کسی کو نقصان دینا یا کسی کو تکلیف دینا ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارا مقصد تو رحم کرنا ہے۔ تو اس لیے اس چیز میں احتیاط کریں، اور پھر جب پھونک ماریں گے تو اللہ سے دعا کریں، دعا کر کے جو صرف اور صرف آپ نے 3 دن آپ نے کرنا ہے۔ جب یہ کام آپ کا ہو جائے تو حسب توفیق آپ نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ذرائع کرم چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام، سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔